پھر بنو اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کی تھی اس پر توبہ کی. اب انہوں نے توبہ کی کہ ہم نے یہ کام کیا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا. یہ امام محمد بن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے دیدار کو طلب کرنا جائز ہے، لیکن بنو اسرائیل نے چونکہ سرکشی اور عناد سے دیدار طلب کیا تھا، ان کا مانگنے کا انداز درست نہیں تھا. مانگنے کا انداز درست نہیں تھا کہ نہیں، ہم شرط لگا رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو آپ پر بھی ایمان نہیں لاتے، ہم اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے. اس وقت تک کہ خدا پر ابھی تو کلام سنا ہے، پہلے نشانیاں دکھائی ہیں، اب کلام سنا دیے، اب خدا کو بھی ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو. پہلے خدا کو ہم دیکھیں گے، پھر تمہارے اوپر ایمان لانے کی تصدیق کریں گے. تو مانگنے کا انداز بھی ٹھیک نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کو تو طلب کرنا جائز ہے، لیکن بنی اسرائیل نے چونکہ سرکشی اور عناد سے دیدار طلب کیا تھا، اس لیے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کو بجلی کی کڑک کا عذاب ان پر نازل ہوا. تو اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے. اہل سنت کے نزدیک اللہ کو دیکھنا جائز ہے، اور آخرت میں مسلمان کلمہ گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، حضور کی امتی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جن سے. تو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. انداز ٹھیک نہیں تھا، طریقہ غلط تھا. سو تم کو ایک کڑک نے پکڑا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے. معلوم ہوا انداز کے اوپر بھی بہت چیزیں عطا ہوتی ہیں، بہت چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں صفائی ہستی سے جن سے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو.